یہ سخت گرمیوں کے دنوں کی بات ہے۔ دور گھنے جنگلوں کے درمیان ایک جھونپڑی تھی جہاں دو بونے رہا کرتے تھے۔ دونوں کی بڑی آنکھیں اور لمبے کان تھے۔ دونوں جھونپڑی میں موجود کرسیوں پر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یار جولی، گرمی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ایسے میں ہمارے لیے دن کی روشنی میں باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا اور ہم کھانے پینے کا سامان اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اصل میں جولی اور مولی کی آنکھیں دن کی تپتی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی آنکھیں ٹماٹر کی طرح لال ہو جاتی، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات میں اپنے کھانے پینے کی اشیاء لینے باہر نکلا کریں گے۔ ایک رات جولی اور مولی سبزیاں اور پھل لینے کی غرض سے اپنی جھونپڑی سے نکلتے ہیں اور پھلوں کی تلاش میں دور نکل آتے ہیں۔ سامنے ان کو پھلوں کا باغ نظر آتا ہے۔ وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور جلدی جلدی درختوں سے پھل توڑنے لگتے ہیں اور اپنی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے واپس جانے لگتے ہیں۔ جولی، مجھے پیاس لگی ہے، کیوں نہ ہم جھیل سے پانی پی لیں؟ یوں وہ جھیل کنارے بیٹھے پانی پینے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی میں ہلچل محسوس ہوئی اور ایک خوبصورت اور حسین آنکھوں والی پری نمودار ہوئی۔ بونے حیران و پریشان ہو کر اس حسین پری کو دیکھنے لگے۔ وہ پری ان کے قریب آتی محسوس ہوئی۔ دونوں اس کے منتظر تھے۔ پری قریب آئی اور دونوں سے مخاطب ہوئی۔ پیارے دوستوں، میں جانتی ہوں کہ آپ رات کے اس پہر یہاں کیوں آئے ہیں۔ میں پانی کی پری ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گرمی کی شدت میں کمی آئے تو میں ایسا کر سکتی ہوں، لیکن آپ کو اس کے لیے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ پری کہتی ہے، میری بیٹی لیزا دور ایک کاسل میں قید ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ بہت دشوار ہے، راستے میں جنگلی جانور اور مشکل راستے ہیں، اگر آپ اس کو واپس لے آئیں تو میں بارش برسا کر زمین کی درجہ حرارت کو ٹھنڈا کر سکتی ہوں۔ دونوں نے پری سے کہا، ٹھیک ہے، ہم لیزا کو واپس لے آئیں گے۔ یوں جولی اور مولی نے مشکل سفر کا آغاز کیا، چلتے چلتے پہاڑوں جانوروں کا سامنا کرتے ہوئے آخر وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بیٹھے تھے تو ان کی آنکھ لگ گئی اور اوپر درخت سے ایک ناریل گرتا ہوا محسوس ہوا۔ جب انہوں نے اوپر دیکھا تو دور قوس و قزح کے رنگ دکھائی دینے لگے۔ ناریل مخاطب ہو کر کہا، تم مجھے پی لو اور تمہاری پیاس اور تمہاری بھوک مٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد ان کو ایک رنگین الو جو ریمبو جیسا دکھتا تھا ان کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ الو نے دونوں کو اپنے پاؤں میں دبوچا اور نیلے آسمان پر اڑنے لگا۔ دونوں نے ایسا سترنگی پروان والا الو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ الو ان کے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا اور مہینوں کے مشکل سفر کو دنوں میں پار کر لیا۔ سامنے پہاڑوں کے درمیان ایک رنگ برنگی وادی میں کیسل نظر آیا۔ الو نے بونے کو چھپکے سے کھڑکی سے اندر لے گیا، جہاں لیزا کورٹ میں فیڈر پیتے ہوئے سو رہی تھی۔ بونے نے لیزا کو اپنی گود میں لیا اور اس الو کی مدد سے بچی کو لے اڑے اور پانی پری کے پاس پہنچ گئے۔ پانی پری کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اپنی بیٹی لیزا کو گود میں لیا اور الو اور بونے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے وعدے کے مطابق آسمان سے بارش برسا دی۔ یوں بونے خوشی سے جھلملا اٹھے اور ٹھنڈی ہوا نے چمکتی ہوئی دھوپ کی جگہ لے لی۔ اب بونے دن بھر کی روشنی میں باہر نکلتے اور گھومتے پھرتے اور سب خوشی خوشی رہنے لگے۔